الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ نماز کی دعائیں اور ان کے معانی، اس سلسلے میں جمعرات کا درس ہوتا ہے۔ ہم لوگ پہنچے تھے دعائے ثنا پر، یعنی وہ دعائیں جس کے ذریعے سے نماز کی شروعات کی جاتی ہے۔ اب دعائے ثنا پڑھنے کے بعد نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی بڑا سمپل ہے، میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں شیطان الرجیم سے، اور میں شروع کرتا ہوں اللہ رحمن الرحیم کے نام سے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اوپر ایک مفصل اور اس کے مطلب و معانی پر درس ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی سورت بسم اللہ کرنے کے بعد جوائن کرنی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے رکوع میں جانے کا۔ آج کے اس درس میں 4 دعائیں بتلاؤں گا، جس میں سے 2 دعائیں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن 2 دعائیں عموماً اکثر و بیشتر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ نمبر 1 رکوع کی دعا، عموماً اس کو لوگ پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 رکوع کے بعد کی دعا، عموماً اس کو لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 3 سجدے کی دعا، اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا عموماً لوگ اسے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو رکوع کی دعا کئی دعائیں آئی ہوئی ہیں، سب سے مشہور اور چھوٹی سی دعا جو ہے سبحان ربی العظیم، بڑی پاک باز ہے وہ ذات جو کہ میرا رب ہے اور عظمتوں والا ہے۔ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ پاک ہے۔ اللہ کی پاکی اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں ہم رکوع میں۔ رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنا بدن اللہ ہی کے سامنے صرف جھکا سکتا ہے، اسی لیے رکوع کو نماز کے ارکان میں سے شامل کیا گیا ہے۔ اللہ نے کئی جگہ پر قرآن کریم میں نماز کو پڑھنے کے لیے جب کہا تو وہاں پوری نماز کا ذکر نہیں، صرف رکوع کا کیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اللہ نے رکوع کہہ کر پوری نماز کو مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع بڑی اہم چیز ہے نماز کی، اس لیے کہ اللہ کے سامنے بندہ جھک رہا ہے، اور اس جھکنے کی حالت میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ ہماری پوری نماز ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی قدر کو بٹھانے کے لیے ہے۔ سبحان ربی العظیم، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھتے ہیں۔ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو امام ہو چاہے مقتدی ہو، ہر کسی کو پڑھنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ دعا یہ امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، اکیلے پڑھ رہے ہو تب بھی، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تب بھی، ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ ہم شروع سے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، رکوع میں ہم نے اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کی، اب یہاں ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور بھی دعائیں آئی ہوئی ہیں لیکن یہ شارٹ اور مشہور دعا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے رب، تمام قسم کی تعریفات تیرے لیے، اور بہت زیادہ تعریفات تیرے لیے، اور ایسی تعریفات جس میں برکتیں رکھی گئی ہیں سب تیرے لیے۔ یہ ہم اللہ رب العالمین کی پھر سے بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ پوری دعا رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے۔ عموماً لوگ سمع اللہ لمن حمدہ بڑی مشکل سے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھٹ سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، کوئی دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ربنا ولک الحمد، یہ جو دعا آئی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بخاری مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ثواب عاشورہ کے روزے میں، محرم کے 9 اور 10 کے روزے جب آدمی رکھتا ہے، وہ ثواب جو بیان کیا گیا ہے وہی ثواب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہاں سال بھر کی قید ہے، یہاں مطلق بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری اس کی فضیلت ہے، صحیح بخاری کے اندر رفاعہ ابن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم لوگوں نے نماز پڑھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے اور آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، پیچھے سے ایک شخص بول پڑا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا اس نے پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا من المتکلم، کس نے نماز میں گفتگو کی ہے، کون نماز میں بولا ہے؟ وہ آدمی ڈرتے ہوئے کھڑا ہوا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں بولا تھا، میں نے پڑھی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نے یہ کلمہ کہا تو میں نے دیکھا 30 سے زائد فرشتے آپس میں لڑ پڑے، دوڑ پڑے تمہارے اس کلمے کو لکھنے کے لیے تمہاری نیکی کے کھاتے میں۔ ہر فرشتہ چاہتا تھا کہ ہم اسے لکھیں، تمہاری اتنی بڑی یہ نیکی تھی کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے۔ یہ کون سی دعا؟ جو دعا ہم نہیں پڑھتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد دھڑام سے سجدے میں جاتے ہیں۔ اس دعا کو نہ پڑھنے سے 3 غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک، عموماً جو یہ دعا نہیں پڑھتے وہ رفع یدین بھی نہیں کرتے، پہلی غلطی سنت چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ دعا نہ پڑھ کر اس فضیلت سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بڑی غلطی جس سے خدشہ ہے کہ پوری نماز خراب ہو جائے، وہ جو نماز میں کوے کی ٹھوڑ کی طرح ہم جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو کھڑا ہونا ہمیں اطمینان سے کھڑا ہونا، ہم اطمینان سے نہیں کھڑے ہوتے اس لیے دھڑام سے جاتے ہیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا وہ اطمینان سے ضرور کھڑا ہوگا۔ تو 3 غلطیاں بیک وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں جب یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کی دعا ہے سجدے میں جانے کی۔ سجدے میں ہم جاتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مسجد میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے، زمین پر اپنے آپ کو رکھ دیتا، اپنے جسم کے سب سے اونچے حصے کو، سر کو، یعنی اپنے جسم کے تاج کو زمین پر رکھ دیتا۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس وقت اللہ رب العالمین بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں۔ اس حالت میں اگر کوئی دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ ضرور سنتا ہے۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں، دعا کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سر ہمارا زمین پر ہے، ہم عرش کے اوپر مستوی رب العالمین کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور سر زمین پر رکھ کر ہم دعا کر رہے ہیں بڑی پاک ہے وہ ذات جو میرا رب بھی ہے اور بلندی والا ہے، اعلیٰ ہے، بلندی پر موجود ہے، بلندی پر موجود بلندی والے رب کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کا خدا ان کے سامنے زمین پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، سجدہ ہم زمین پر کرتے ہیں لیکن ہم پاکی اس رب کی بیان کرتے ہیں جو بلندی والا ہے، جو بلندیوں کے اوپر رہتا ہے، جو آسمانوں کے اوپر رہتا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پھر سجدے سے اٹھ جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک غلطی کچھ لوگ اور بھی کرتے ہیں، دھڑام سے دوسرے سجدے میں اٹھے، صحیح طرح سے بیٹھے نہیں کہ دوسرے سجدے میں گئے، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس کے بیچ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اور یہ دعائیں سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، دونوں سجدوں کے 2 سجدے ہیں، اس کے بیچ میں جب اللہ کے نبی بیٹھتے تھے آپ کہا کرتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافنی ورزقنی، اور ترمذی کی روایت میں ایک لفظ اور بڑھا وجبرنی، اور ابن ماجہ کی روایت میں ایک لفظ اور بڑھا ہوا ورفعنی۔
یہ ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ میں 850 نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی، جس میں صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے، اور بتانے والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عبداللہ ابن عباس امام المفسرین کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ معافی کس بات کی؟ ایک تو ہم نے جو گناہ کیا اسے معاف کر دے، اے اللہ جو ہم نے نیکیاں کی، نیکیوں میں جو کوتاہیاں کمیاں ہو گئی وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ رحم اس لیے نہیں کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں اس کے بدلے میں، اے اللہ تو اپنے پاس سے رحم فرما دے، تیری رحمت بہت کشادہ ہے تو اس میں سے میرے اوپر رحم فرما دے، اپنے فضل سے مجھے میرے اوپر رحمت نازل فرما دے۔ وہدینی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ آدمی ہدایت دونوں سجدوں کے درمیان مانگ رہا ہے، ہدایت دین و دنیا جہان کی ہدایت عطا فرما دے۔ وعافنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے بخش دے، معافی اور مجھے عافیت عطا فرما دے۔ صرف دین کے معاملے میں نہیں، اے اللہ دین کے معاملے میں اگر میں پھنسا ہوں وہاں بھی مجھے عافیت بخش دے، اے اللہ اگر میں دنیا کے معاملے میں پھنسا ہوں وہاں بھی مجھے عافیت بخش دے، اے اللہ اگر میرے جسم میں کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، وہاں بھی مجھے عافیت بخش دے، مجھے ہر طرح سے اللہ عافیت عطا فرما دے۔ ورزقنی، اے اللہ مجھے روزیاں عطا فرما دے۔ رزق کا مطالبہ دونوں سجدوں کے درمیان بندہ کر رہا۔ وجبرنی، اے اللہ رب العالمین جو میرا نقصان ہو گیا ہے تو اسے پورا کر دے۔ جب ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ٹوٹنے کے بعد جب اسے پلاسٹر ہوتا ہے، جو بھی اس پر کام ہوتا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے عربی میں اس کو جبر الکسر کہتے ہیں، یعنی ٹوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ اسے ریپیئر کرنا، صحیح کرنا۔ وہی لفظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا، وجبرنی، اے اللہ جو میرے زندگی میں ٹوٹی پھوٹی چیزیں اسے صحیح فرما دے، جو مجھے نقصان ہوا اسے تو پورا فرما دے۔ ورفانی، اے اللہ العالمین مجھے تو بلندی عطا فرما۔ دنیا میں بھی میں سر اٹھا کے جینا چاہتا ہوں، آخرت میں بھی میں سر اٹھا کر چلنے والا بننا چاہتا ہوں۔ دنیا میں بھی ترقی عطا فرما، آخرت میں بھی ترقی عطا فرما۔ یہ دعائیں دونوں سجدوں کے درمیان بندہ کرتا۔ آپ اندازہ کریں جو ان دعاؤں کو چھوڑ جاتا ہے وہ کتنی بڑی بڑی دعائیں چھوڑ جاتا ہے۔ روزی کی دعا مانگی جا رہی ہے، ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے، عافیت کی دعا مانگی جا رہی ہے، مغفرت و بخشش کی دعا مانگی جا رہی ہے، نقصان کے بھرپائی کی دعا مانگی جا رہی ہے، بلندی اور رفعت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ یہ ساری دعائیں آدمی چھوڑ دیتا ہے، اور اس دعا کو بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ حنفی مذہب کی کتاب ہے عین الہدایہ، اس کے اندر اس دعا کی تصدیق کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف فرماتے ہیں فرض ہے، اس دعا کا پڑھنا واجب ہے۔ انہوں نے واجب کہا، امام صاحب نے کہا سنت۔ بہرحال پڑھنا چاہیے، یہ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان دیا۔ تو یہ چار دعائیں، رکوع کی، رکوع کے بعد کی، سجدے کی، اور دونوں سجدوں کے درمیان کی، ہمیں اور آپ کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، جلد بازی میں نہیں آنا چاہیے۔ دعاؤں کو پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین ضرور دعاؤں میں تاثیر عطا فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔